اس درجے ہو گئی ہے میرے پیار کی صورت، اس درجے ہو گئی ہے میرے پیار کی صورت، ہر شے میں نظر آتی ہے میرے یار کی صورت۔ اس درجے ہو گئی ہے میرے پیار کی صورت، ہر شے میں نظر آتی ہے میرے یار کی صورت۔ غالباً یہ فضل چشتی نظامی صاحب کا شعر ہے۔ تو چشتیہ سلسلے کے ہی سرخیل سالار چشتیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، عشق و مستی اور سوز و محبت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ جناب امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تاکس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ اے محبوب، تیرے محبت کے انداز اختیار کر کے میرا وجود میرا نہیں رہا، بلکہ وہ تیرا وجود بن چکا، اور تو نے مجھے ایسی قبولیت عطا کی کہ تیرا وجود میرے وجود میں لوگوں نے ملاحظہ کر لیا۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، فنا فل غوث، غوث اعظم، نائب غوث الورا حضرت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب، ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے کتاب محسن با زبان محسن۔ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا، 3 جنوری 2011 غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر آپ تشریف لے کے گئے، اور وہاں آپ کو جب بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت عطا ہوئی، تو اس خلافت کا واقعہ آپ لکھتے ہیں۔ تو اس میں ایک اقتباس میں پڑھنا چاہتا ہوں ابھی آپ دوستوں کے سامنے۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے، آپ دوست حضرت کی کتاب سے پڑھیے گا ضرور۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ نائب غوث اعظم اور سیدنا موسیٰ پاک شہید اولاد غوث اعظم صرف غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت اویسی رکھتے تھے، بلکہ کثرت فیض کی وجہ سے ان کے ہم شکل بھی بن چکے تھے، اور جو شخص بھی ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتا اسے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شرف بھی اللہ پاک عطا فرماتا۔ اور روحانی دنیا کے اندر ایسے واقعات پیش آنا یہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ روحانی دنیا کے اندر ایسے واقعات تواتر کے ساتھ ملتے ہیں۔ میرے شیخ معظم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر موجود تھا، تو وہاں میں نے ایک شیخ کی زیارت کی، اور میں حیران ہوا کہ ان کے ساتھ جو 10-15 مرید ان کے اس وقت موجود تھے، وہ اس قدر مماثلت رکھتے تھے ان کے وجود، ان کے چہرے کے ساتھ، کہ پہچاننا مشکل ہوتا کہ ان میں سے شیخ کون ہے اور مرید کون ہے۔ کثرت فیض کا یہ عالم تھا۔ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا، اور میں نے درخواست پیش کی کہ شیخ میری طرف توجہ فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، نظر توجہ فرمائیے۔ تو حضرت نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بحالت مراقبہ ارشاد فرمایا کہ غلام علی دہلوی، تو تم کو تو تمام کمالات احمدی یعنی مجددی طریقہ مجددیہ کے کمالات آپ کو آلریڈی پہلے ہی حاصل ہیں۔ میں نے عرض کیا، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور مگر کچھ آپ کی نسبت بھی مجھے عطا ہو جائے۔ تب انہوں نے توجہ فرمائی اور اپنی نسبت سے مجھے مالا مال کر دیا، جس کے آثار میں اپنے اندر دیکھتا اور مشاہدہ کرتا۔ نہ صرف ان کا چہرہ میری شکل میں جلوہ نما ہوا، بلکہ میرا چہرہ بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے مبارک کے ہم شکل ہو گیا۔ اچھا، یہ تو عالم ہے ایک ایسے بزرگ کا جو نسبت نقش بندیہ رکھتا ہے، اور وہ نسبت چشتیہ
اس کے اوپر کس انداز سے غالب آئی۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، اور خواجہ خضر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ عالم روحانیت کے اندر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ نظام الدین اولیاء کا کیا مرتبہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں بزرگ جو ہیں یہ عالم روحانیت میں واحد یہ دو ہستیاں ہیں جو مقام محبوبیت پر فائز ہوئی ہیں، مقام محبوبیت پر فائز ہوئیں۔ لیکن خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ علاقائی ہے، اور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا حلقہ آفاقی ہے، ان کو ایک یونیورسل اپروچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ بندہ ناچیز کا وجدان محبت اور بندہ ناچیز کی محبت یہاں پہ تقاضا کرتی ہے کہ میں سامعین کو یہ بات بتاؤں کہ ایک علاقائی حلقہ رکھنے والے مقام محبوبیت کی ہستی پر فائز سیدنا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی توجہ کی درخواست کرے تو وہ ایسی توجہ فرمائیں، ایسا فیض عطا فرمائیں کہ ان بزرگوں کا خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نہ صرف چہرہ ان کے ہم شکل ہو جائے بلکہ نسبت ان کے اوپر غالب آ جائے۔ تو میں یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب شہنشاہ نقش بند حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ فیض کی التجا کی، تو انہوں نے وہاں پہ عرض کنا ہوئے، اے دستگیر عالم دستے مرا بگیر، دستے مرا بگیر کے گویند دستگیر، کہ اے جہانوں کا ہاتھ پکڑنے والے میرا بھی ہاتھ پکڑ لیجئے، کہ آپ کو تو دستگیر کہا جاتا ہے، آپ تو جہانوں کا ہاتھ پکڑنے والے ہیں۔ تو پھر اس موقع کے اوپر سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر اطہر سے آپ پہ جب توجہ فرمائی اور آپ کو فیض عطا فرمایا تو آپ نے عالم روحانیت سے یہ آواز آپ کی بلند ہوئی، فرمایا اے نقش بند عالم نقش مرا ببند، نقش مرا ببند کہ گویند نقش بند، اے جہانوں کا نقش باندھنے والے میرا نقش بھی باندھیے کہ آپ کو نقش بند کہا جائے۔ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان اطہر سے یہ الفاظ جاری ہوئے، لفظ نقش بند آپ کے لیے فرمایا گیا، تو اس کے بعد چار دانگ عالم میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند کو نقش بند کہا جانے لگا۔ خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ بندہ ناچیز نے عرض کیا، یا خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ عرض کیا، اور پھر میں نے آپ دوستوں سے یہ بات شیئر کی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضور غوث اعظم مقام محبوبیت کے حامل بزرگ ہیں، اور خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ غوث پاک سرکار کی جو قطبیت یا محبوبیت کا درجہ ہے وہ علاقائی نہیں بلکہ آفاقی اور یونیورسل اپروچ کا حامل آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ الحمدللہ مکان و زمان کی حدود و قیود سے باہر کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، اور اس عنوان کے اوپر ہمارے شیخ نے اپنی کتاب محسن میں بے شمار واقعات لکھے۔ ہمارا موضوع اس وقت وہ نہیں، جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ نظام الدین اولیاء سے تو کوئی فیض کی استدعا کرے، استمداد چاہے، ان سے فیض اور توجہ کا طلبگار ہو تو وہ ایسی توجہ عطا فرمائیں کہ اس کو اپنے جیسا مقام اور مرتبہ یا اپنے انوار و تجلیات اس کی طرف منتقل فرما دیں۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور واقعہ خواجہ غالباً باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب ایک نان بھائی نے ان کی خدمت کی، ان کے مہمانوں کو کھانا کھلایا، تو انہوں نے خوش ہو کے فرمایا کہ کیا مانگتے ہو، تو نان بھائی نے کہا مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے ایسا تصرف فرمایا کہ اس نان بھائی کا جو مقام اور مرتبہ تو اپنی جگہ، اس کا وجود تک حضرت کے مشابہ ہو گیا۔ ایسی مثالیں بے شمار ملتی ہیں، وہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں یہاں بیان کرنا۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب 3 جنوری 2011 کی مبارک ساتوں میں ہمارے شیخ معظم پیر طریقت رہبر شریعت شیخ محمد
محسن منور یوسفی صاحب کو غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی خصوصی آغوش محبت اور آغوش رحمت میں آپ کو جگہ دی، اور جب آپ کو اپنے روزہ اطہر پر بحالت مراقبہ خلافت، اجازت، نیابت، حفاظت کی خوبصورت بشارتیں عطا فرمائیں، تو اس کے بعد کیا معاملات رونما ہوئے۔ ہمارے درجنوں پیر بھائیوں، دوست احباب نے اس بات کی گواہیاں دیں کہ جب 3 جنوری کو حضور غوث اعظم نے ہمارے شیخ کو خلافت سے نوازا، تو کسی پیر بھائی کو حالت خواب میں اس نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، ان کی جو مشابہت ہے ہمارے شیخ معظم حضرت الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب کی مشابہت حضور غوث پاک سرکار سے ہو گئی ہے۔ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں محمد ہارون موسنی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سٹیج پر قبلہ پیر و مرشد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ تشریف فرمائیں، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ آپ کا چہرہ بے عینے ہی حضور غوث پاک سرکار کے ہم شکل ہو چکا ہے۔ ہمارے اسی طرح ایک اور پیر بھائی علامہ محمد ندیم محسنی صاحب، جو کہ عرصہ غالباً 20-25 سال سے غوث پاک کی ماہانہ محفل 11ویں کا جو لنگر اور نیاز ہے وہ پکاتے ہیں، اور ان کو غوث پاک کی لنگر اور نیاز پکانے کی یہ اللہ نے برکت اور اجر عطا فرمایا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے دو بیٹے ہیں، اور ان دونوں بیٹوں کو غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی جھولی میں، اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے۔ بندہ نہ چیز حقیر فقیر یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ کائنات کی تمام دولتیں ایک طرف اور حضور غوث پاک سرکار کی حالت خواب یا مراقبہ میں جھلک اور زیارت ایک طرف، تو کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ کہ جس کے بیٹے حضور غوث پاک سرکار کی گود کے اندر موجود ہوں۔ تو یہ صلہ اسے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی ماہانہ محفل 11ویں شریف کی بلا ناغہ نیاز کی خدمت کرنے کا، آپ کے لنگر کی خدمت کرنے کا۔ تو خیر، وہ فرماتے ہیں کہ علامہ ندیم محسنی فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ ہو بہو میرے شیخ معظم حضرت الشیخ محمد محسن منور یوسفی کے چہرے مبارک کی طرح۔ تو اسی طرح صاحبزادہ پیر طریقت بیرسٹر الشیخ احمد محسن محسنی صاحب، انہیں بحالت مراقبہ اور بحالت خواب درجنوں مرتبہ انہیں حضور غوث پاک سرکار کی زیارت ہوئی، تو وہ فرماتے ہیں کہ بیشتر مجھے جو زیارت ہوئی، ہمیشہ میں نے دیکھا کہ اکثر میں نے یہ دیکھا کہ حضور غوث پاک سرکار کی چہرہ مبارک مجھے اپنے شیخ کی شبیہ مبارک کے اندر نظر آیا، یا میں نے حضور غوث پاک سرکار کو اپنے شیخ معظم الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب کی شبیہ کے اندر جلوہ گر پایا۔ ایڈمنسٹریٹر محسن سکول سسٹم، ہیڈ پبلک ریلیشن درگاہ محسنیہ محمد عکاس محسنی صاحب، وہ اپنے خواب بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ سرکار لائبریری میں جہاں شیخ معظم محمد محسن منور یوسفی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، اس کرسی کے اوپر حضور غوث پاک سرکار تشریف فرمائیں، اور آپ ایک کاغذ کے اوپر دستخط فرما رہے ہیں، اور عکاس محسنی فرماتے ہیں کہ حیران کن بات یہ تھی کہ جب میں نے غور کیا تو تشریف فرما غوث پاک سرکار تھے، لیکن ان کا چہرہ اور ان کی شباہت ہو بہو میرے شیخ معظم الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب کی تھی۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات، کس واقعے کو بیان کیا جائے۔ بندہ نہ چیز اس مقام پر یہ بات ریکارڈ کروا رہا ہے، اور حلفاً کہنے والی یہ بات ہے، بطور کاتب و مرتب کتاب محسن بازبان محسن حضرت شیخ محسن منور یوسفی صاحب کی خود نوشت کا کام کرواتے ہوئے درجنوں مرتبہ میں نے یہ چیز نوٹ کی، میں نے یہ چیز محسوس کی۔ درجنوں واقعات کا تو حقیر عاجز خود وٹنس ہے، خود شاہد ہے کہ بندہ نہ چیز نے یہ دیکھا کہ بے شمار لوگوں نے حضرت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب کو، ان لوگوں کے اندر اپنے بھی تھے اور بیگانے بھی تھے، اپنے بھی تھے پرائے بھی تھے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور ہمیں آپ کی زیارت ہوئی، ہمیں غوث پاک سرکار کی زیارت ہوئی، لیکن شبیہ مبارک آپ کی تھی۔ تو ایسے درجنوں واقعات ہیں۔
اخیر پر بات کو پھر وہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا جو شروع میں نے بات عرض کی کہ سند المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نائب غوث اعظم حضرت شاہ ابو المالی اور اولاد غوث اعظم حضرت موسیٰ پاک شہید پر نسبت اویسی سے حضور غوث پاک سرکار کا فیض اس قدر غالب آ چکا تھا کہ آپ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی کامل شبیہ دکھائی دیتے، اور نہ صرف کامل شبیہ دکھائی دیتے بلکہ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے والے دوست احباب مریدین عقیدت مندوں کو غوث پاک سرکار کی زیارت کثرت سے ہوتی، اور یہ جو فیض اور یہ محبت کا جو انداز تھا یہ ان بزرگوں کے حضور غوث اعظم سرکار سے کامل اکمل محبت کا نتیجہ تھا۔ تو سامعین انشاءاللہ یہ جو لفظ نسبت اویسی بندہ ناچیز نے بیان کیا، حضرت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب کا غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے جو رابطہ اویسی ہے، اس کے اوپر پھر کبھی کسی کلپ میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔